اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثاقب مشتاق نئے وی بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے ہمیشہ معاشرے کی نمائندگی کی اور پسے ہوئے طبقے کی جو ہے وہ ترجمانی کی ہے، تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پر حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ایوان بالا ہے ان تک ان کی آواز ضرور پہنچائی جائے۔ آج ہمارے ساتھ سابق چیئرمین ضلع کونسل میاں راجن سلطان پیرزادہ صاحب ہیں، جو آل پاکستان بلدیات ایسوسی ایشن کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ہم ان سے 2-3 باتیں کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں جہاں پر حکومت سرکاری وسائل کو استعمال کر کے ایک نیا سیٹ اپ یا نئے طریقے سے مستحق لوگوں تک اپنی آواز پہنچا رہی ہے، راشن پہنچا رہی ہے یا پیسے دے رہی ہے یا جس طریقے سے ان کی خدمت کر رہی ہے، اگر وہ جو بلدیاتی سیٹ اپ جو پہلے سے موجود تھا، جس پر ریاست کے غریب لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے لگا کر الیکشن کروائے گئے، ان منتخب نمائندوں کو گھر بھیج دیا گیا، اگر ہم پوری دنیا کی طرح یا پوری دنیا کو ایک ایگزامپل سیٹ کرواتے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے، نفرتوں کے جو بیج ہیں وہ ختم کرتے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے اور ان کو ساتھ ملا کر چلتے، کرونا جیسی وبا میں وہ کام آتے، تو میاں راجن سلطان صاحب سے ہم جانیں گے کہ ان باتوں کا ان کے پاس کیا جواب ہے۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ کرونا چل رہا ہے سر پورے ملک میں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے کرونا یقیناً ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، اس وقت پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے، اور آج ماشاءاللہ سائنس اور جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی وبا آتی ہے جہاں پہ کہ آپ کی پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہے، تو 2 چیزیں ہمیں کہ ایک تو ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ لیں تاکہ ہم جو پریونٹیو میئرز ہیں اس کو لے سکیں۔ ابھی چونکہ اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، تو ہمیں جو ہمارے پاس بیسٹ ریمیڈی ہے وہ ہے پریونٹیو میئرز، اور پریونٹیو میئرز جن اقوام نے لی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت حد تک انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ باقی پاکستان بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں شروع میں جب یہ وبا آئی ہے تو ایک بہت فیئر بھی تھا، اور چونکہ فیئر آف ان نون جو ہے وہ بھی بڑا ایک مشکل ہوتا ہے کہ چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو آگاہی نہ ہو تو ان کے ساتھ کس طرح آپ فائٹ کرتے ہیں۔ اب الحمدللہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہماری سول سوسائٹی، ہماری آرمڈ فورسز، ہماری پولیس، ہمارے پیرامیڈکس، صحافی بھائی، اور بھی جتنی بھی کسی بھی ٹیئر آف دا سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں، اب لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی کوآپریٹیو رویے رکھ کے اور اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ پینک نہیں نظر آتی۔ اور اگر آپ خاص طور پہ ویسے تو اللہ رحم کرے کہ ایک موت بھی اگر خدا نخواستہ جس کو کسی وجہ سے بھی اگر وہ نیگلیجنس کی وجہ سے ہو تو اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، اور وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، لیکن جب آپ دوسری اقوام کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں ہمارے ہاں قدرے کیسز بھی کم ہیں اور بہت سارے کیسز ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ایک انکریجنگ بھی ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم استغفار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ چیزیں آزمائشیں آتی ہیں قوموں کے اوپر، اور پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں، اپنے اندر جو ہمارے پاس کمیاں ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں، اور ساتھ ساتھ پھر کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ اس وقت ہمارے لیے ایک لمحہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمارا ایک نظام اس کو ہر لحاظ سے تیار ہو۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ٹیک آف کیا، ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، تو وہ سمجھتے تھے کہ جو گراس روٹ لیول پر جو اختیارات کی منتقلی ہے نچلے طبقے تک وہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد 2002-03 میں بلدیاتی انتخابات کروائے، اس میں جو گراس روٹ لیول سے لوگ تھے انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، ممبرز بنے، ایوانوں کا حصہ بنے، ان کے مسئلے مسائل حل ہوئے اور اس میں سے بڑا ڈیلیور ہوا۔ اس کے بعد اب پھر جب آپ کا سیٹ اپ آیا تو آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد اس ایوان نے آپ کو چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل منتخب کیا، یہ بساط لپیٹ دی گئی، خدمت نہیں کرنے دی گئی، جبکہ یہ حکومت کا سلوگن تھا۔ ہم حکومت یا کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے،
ہم صرف اختیارات کی منتقلی کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے گراس روٹ لیول پر جب یہ ایک سیٹ اپ موجود تھا، خدمت کرنے کے لیے موجود تھا، آج یہ جتنی پریشانیوں کا سامنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ان کے ساتھ انکلوڈنگ جو اے سیز ہوتے ہیں یا ریونیو سٹاف ہے، پہلے اتنا برڈن ہے کام کا، بلدیاتی ادارے ختم کر کے وہ برڈن بھی ان پر ڈال دیا گیا، وہ پہلے والے تو کام ہو نہیں رہے تھے، اب یہ بھی ان کو دے دیے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے سنیریو میں اب کرونا کی بھی وبا ہے، انٹرنیشنل کافی مسائل کا بھی ہمیں سامنا ہے، بلدیاتی اگر سیٹ اپ موجود ہوتا تو وہ اپنی خدمات کیسے سر انجام دیتا؟ اس میں ثاقب صاحب آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ادارے، ہر ادارے کی ایک فارمیشن ہوتی ہے، چاہے ہماری آرم فورسز ہیں، اس میں دیکھیں آپ کے پاس کور ہے، پھر اس کے پاس بریگیڈ ہے، ڈویژنز ہیں، پھر اس کی ریجمنٹس ہیں۔ آپ ایگزیکٹو کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کے ایک طرف کمشنر آفس ہے، پھر ڈپٹی کمشنر آفس ہے، پھر آپ کا اے سی آفس ہے، اور پھر اس طرح تحصیلدار، اور یہ سارا ایک سسٹم ہے۔ کسی بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں، آپ پروونسز کو دیکھیں، اسی طرح یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے آپ کی مقامی حکومتیں جس کو ہم کہتے ہیں یا لوکل گورنمنٹس کہتے ہیں، دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر وہ ممالک جو کہ واقعی ایک ان کی نظر آ رہی ہے ترقی کا عمل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، تو وہاں پہ اس مقامی حکومت کی ایک اپنی افادیت ہے، چونکہ مقامی حکومت ایک تو گراس روٹ لیول تک ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں گراس روٹ لیول سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف پنجاب کی مثال دیکھ لیں تو پنجاب میں کم و بیش 58,000 الیکٹڈ لوگ تھے، اور 58,000 لوگوں سے مراد اب پورا پنجاب اس کے اوپر آن بورڈ تھا۔ تو قطع نظر کہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ہر جماعت کی اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ آپ کے گلی محلے تحصیل ضلع کی سیاست سے آگاہی بھی رکھتے ہیں، اور وہ اوور دا پیریڈ ایک پورے عمل سے گزر کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ ضرورتیں ہیں، کیا کیا ترجیحات ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو لاہور کے مسائل ہوں ایگزیکٹلی وہی ہمارے لودھرا میں مسائل ہوں، ضروری نہیں جو ہمارے مسائل لودھرا میں ہیں وہی ہمارے پاس جھنگ میں ہوں، اسی طرح۔ لیکن بائی اینڈ لارج جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر ایک تو ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور الیکٹڈ لوگوں کا ایک پبلک کے ساتھ چونکہ رابطہ ہوتا ہے، تو جو پبلک نیڈ ہے اس کو وہ بہتر گیج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور عمران خان صاحب بھی اس وقت وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اگر وہ صرف سیاست برائے تنقید یا اس طریقے سے یا وہ سیاست صرف یہ کہ چونکہ اپوزیشن کی اس میں زیادہ نمائندگی تھی بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، ہمارے 36 اضلاع میں سے کم و بیش 32 یا 33 ہمارے مسلم لیگ نون کے ممبرز تھے، لیکن دیکھیں ان کو بھی تو پبلک نے الیکٹ کیا ہے، اور اب ہمیں میرا خیال ہے اس میں سے نکل آنا چاہیے۔ اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو میں تو ہر فورم پہ بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ سب کو ہمیں اپنے پاکستان کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، ہمیں قومی ترجیحات کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے، ذاتی پسند ناپسند سے نکلنا چاہیے۔ 70-72 سال کی تلخ تاریخ میں بھی اگر ہم نہیں سیکھے تو پھر تو یہی ہے کہ آج اگر وہ یہ کچھ کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کی جماعت کی اس میں نمائندگی کم ہے، اور اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہوتا، اور اب بھی وہی بات کہ اگر اچھا کام جب بھی کر لیا جائے اس میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر ایک اتنی نیشنل لیول پہ کرائسس چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود والنٹیئرلی آتے اور اس کو اداروں کو بحال کرتے اور اس کو ایمپاور کرتے اور یہ ڈیلیور کراتے، اور اس کا جو پولیٹیکل مائلیج تھا وہ ان کو بھی ملتا، کیونکہ پبلک کی ویلفیئر ہم سب کا نصب العین ہے اور ہمارا ہونا چاہیے۔ تو آج بھی میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے جو بھی ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارے قومی ادارے ہیں، ہمارے صوبائی ادارے ہیں، ہمارے مقامی ادارے ہیں، ہمیں سب کو ایک دوسرے کو سپورٹیو ہونا چاہیے، اور یہ سوچ ہم اگر پیدا کریں گے تو پھر دیکھیں کہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے ملک میں موجود ہے۔ یہ جو ہماری سوسائٹی زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے کی نقطہ نظر کو سننے کو تیار نہیں ہیں، یہ روش ہمیں تبدیل کرنی پڑے گی اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کرے۔
تو ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ہمیں اپوزیشن کی بات کو بھی وزن دینا پڑے گا. حکومت کے پاس وسائل ہیں اور حکومت کا بھی استحقاق ہے کہ وہ اپنے جو بھی پلانز ہیں ان کو چاک آؤٹ کرے, ڈیلیور کرے. لیکن اگر کوئی ایک پروگرام جہاں پہ اپوزیشن اس کو کوئی اچھا مشورہ دیتی ہے تو اس کو ضرور خاطر میں لانا چاہیے. اور نیشنل انٹرسٹ اسی میں ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو نیا آیا ہے 2019, اس میں کوئی اردو والے ناموں کو پھر نئے طریقے سے انگریزی میں رکھ کر تھوڑی سی ڈھال اس کی تبدیل کر کے یا اس کو پالش کر کے عوام کے سامنے رکھا گیا. نئے بلدیاتی سیٹ اپ میں اور پرانے میں فرق کیا تھا؟ دیکھیں, میں تو اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں کہ پاکستان میں جو باقاعدہ طور پر اگر کوئی بلدیاتی نظام ضیاء الحق صاحب کے دور سے سٹارٹ کریں, اس سے پہلے بھی بی ڈی نظام تھا, لیکن جو بلدیاتی پہلا 1979 کا بنایا مسودہ, اس میں کچھ ان کے ساتھ اٹیچ تھے محکمے, اور اس کی جو اوور آل ورکنگ تھی کسی حد تک وہ ڈیلیور بھی کر رہا تھا سسٹم. پھر اس کی جو کمی دیکھی گئی 2001 میں جب مشرف صاحب نے یہ بنوایا پوری ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ, تو اپنے تائیں وہ نظام بڑا ہی افیکٹو تھا اور اس نے یہاں پر ڈیلیور بھی کرنا شروع کر دیا. اب ذاتی پسند ناپسند ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر اس نظام کو آپ کرٹیکلی انالائز کریں تو وہ نظام تھا جس نے کہ پبلک ایٹ لارج کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا تھا. اور کوئی بھی نظام آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. ہمارے جو بھی ضروریات ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے, اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس میں یقیناً پبلک کی بھی انپٹ ہوتی ہے, نمائندگان کی بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ رول بیک کر دیا گیا, پھر بیچ میں بہت سارا گیپ آ گیا کہ آپ دیکھیں کہ 2001 میں الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد 2005 میں ہوا, پھر اس کے بعد 2013 تک تو آپ کے پاس بلدیاتی ادارے تھے ہی نہیں. جبکہ آئین پاکستان اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 140A بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ ایوری پروونشل گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد, جو کہ یہ ایک پروونشل چیپٹر ہے, shall establish a local government where they should give political, administrative and financial powers to these institutions تاکہ آپ ان کو افیکٹیولی چلا سکیں. اب یہ جو 2019 کا قانون جس کی آپ بات کریں, یہ اپنے اندر ایک تو انہیرنٹلی بڑا ویک ہے. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک ڈیلیور ہی نہیں کر سکے گا جب تک آپ اس کی فارمیشن ٹھیک نہیں رکھیں گے. دیکھیں, یہاں پر مختلف اداروں کی اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو میری ہمیشہ ہر فورم پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انپٹ لیے بغیر اگر آپ کوئی بھی نیا آئین یا نیا ایک قانون بنا کے آئیں گے وہ اتنا پائیدار نہیں ہوگا. اب جیسے یہ 2019 کا لے کے آنا چاہ رہے ہیں مسودہ, اس کے اندر انہوں نے ڈسٹرکٹ ٹیئر کو ختم کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی باقی پیرلل ادارے ہیں ان میں آپ کے پاس فیڈرل سسٹم ہے, پھر پروونشل سسٹم ہے, پھر کمشنریٹ ہے, پھر ڈپٹی کمشنرز ہیں. جبکہ یہ جو 2019 کا بلدیاتی نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ٹیئر ہی ختم کر دیا ہے. اب آپ کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ منصوبے جس کو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے یا ان کی پلاننگ کرنا چاہیں گے, آپ نے اس کو بالکل ہی ایک منیمم لیول پہ کر دیا, تحصیل لیول پہ. کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بہت زیادہ فنڈ کریں گے, لیکن دیکھیں جب تک ویژن نہیں ہوگی آپ اس فنڈنگ کو کیا کریں گے. آپ نے دیہاتوں کو بھی فنڈز دینے ہیں, آپ نے شہروں کو بھی دینے ہیں. پھر دنیا بھر میں اس وقت اربنائزیشن ہو رہی ہے. ہم نے اپنی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اور ہم نے اپنی عوام کی جو خاص طور پہ انکمز ہیں اس کو بھی امپروو کرنا ہے, اور ہم نے لانگ ٹرم پلاننگز کرنی ہے. اگر ہم لانگ ٹرم پلاننگز نہیں کریں گے تو ہمارے وہی جیسے کہ ہم ایڈہاکزم کے شکار رہے ہیں پچھلے 7 دہائیوں میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور اداروں کو ڈیلیور کرائیں اور اس میں کنسسٹنسی لے کے آئیں. اس میں اگر کوئی ایک حکومت اچھا کام کر کے جاتی ہے تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس حکومت کو بھی اس کا پورا کریڈٹ دیں اور ہم اپنا ایک ویژن دیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس سے پہلے والی حکومت سے بھی بہتر کر کے دکھائیں, تاکہ جن لوگوں نے ہمیں
مینڈیٹ دیا ہے, جن لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کیا ہے, ہم ان کی توقعات پہ پورے اتریں اور ہمارا ملک ایز اے ہول گرو کرے. تو 2019 کا جو بلدیاتی نظام ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ دیکھیں نا, اس کی ایک وجہ آپ دیکھیں کہ آج جولائی سے یہ حکومت بن چکی ہے, 2018 سے 2018 گزر گیا, 2019 گزر گیا, اب 2020 میں آپ اپریل ختم ہونے کو آیا ہے, لیکن یہ الیکشن نہیں کرا پا رہے. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ سسٹم جو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ ورکیبل ہی نہیں ہے. وہ نہ تو اس میں پراپرلی کسی کی نمائندگی ہے, پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی پنچایت نظام لے کے آنا چاہتے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں تحصیل کونسل لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ خود ہی ابھی کلیئر نہیں ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جو پنچایت نظام ہے اس کو ہم نان پارٹی بیس لے کے آنا چاہتے ہیں, جو تحصیل نظام ہے اس کو ہم پارٹی بیس لے کے آنا چاہتے ہیں. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو جب تک چیزوں میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک چیزوں میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی, وہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند جو لوگ ان کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو کہ بلدیاتی اداروں کی پوٹینشیل کو یا جو اس کی اصل ڈیلیورنس ہے اس کو وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی قیادت بن کے ابھرے. اور دیکھیں جو بھی ملک لانگ ٹرم میں کسی نے ترقی کرنی ہے تو وہاں پہ ہمیشہ تھنک ٹینکس بنتے ہیں, وہاں پہ ہمیشہ پالیسیز دی جاتی ہیں, اور قیادت کا کام ہوتا ہے ویژن دینا. ویژن کی پھر آپ نے امپلیمنٹیشن اپنی ٹیم سے کرانی ہوتی ہے. اور یہی تمام انڈسٹریل نیشنز کو دیکھ لیں, جتنی بھی اقوام جنہوں نے صحیح معنی میں ترقی کی ہے, انہوں نے یہ سیکھا ہے. اور ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا بھر میں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمیں بار بار ری انوینٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بار بار اپنی ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں بار بار صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارا جو نظریاتی طور پہ ہمارے سے اگر کوئی دوست یا ہمارے سے کوئی جماعت اختلاف رکھتی ہے تو ہم تمام تر اپنی توانائیاں صرف الزام پہ اس کے اوپر مرکوز کریں. میرا خیال ہے اب یہ وقت گزر گیا ہے, ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ون لائنر وزیر اعظم پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بلدیاتی ادارے ریسٹور کیے جائیں یا آپ کورٹ سے کروائیں گے؟ ون لائنر. دیکھیں, ہم نے تو پورا ایک سال پرائم منسٹر صاحب کو بھی آفیشلی کافی دفعہ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان سے ہم نے جا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملنے کی کوشش کی ہے, گورنر صاحب سے بھی ملے ہیں, اور ہم ملتے بھی رہے ہیں ان سے مختلف فورمز کے اوپر. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ویری انفارچونیٹ کہ حالانکہ عمران خان صاحب کا جو سیاست میں عملی سیاست میں آنے سے پہلے, وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کا ایک سٹانس تھا کہ جی میں اسٹیٹس کو ختم کروں گا, میں واقعی بلدیاتی ادارے, اور وہ خود برملا کہتے تھے کہ جی میں اس کی امپاورمنٹ کا بڑا دائی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بلدیاتی ادارے چونکہ دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہمارے سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹس اور سٹی گورنمنٹس بہت ہی افیکٹو ڈیلیور کرتی ہیں, اور وہ چونکہ ان کی پریزنس بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ وہاں کے لوگوں کے مسائل بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور جتنی بھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر کی جو کمپیریٹیولی ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ نیشنز ہیں وہاں پہ اس سسٹم میں بہت ڈیلیور کیا ہے. تو میں ابھی یہی وہی اپنی پہلے والی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ, اور ہمیں اچھی چیز کو ہمیشہ اپنانا چاہیے. جی میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اچھی چیز کو اپنانا چاہیے. ہمارے جو ناظرین ہیں, ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ 2003 کا جنرل الیکشن ہو یا 2008 کا جنرل الیکشن, 2013 کا جنرل الیکشن ہو یا 2018 کا, 2003 سے لے کر 2018 تک یہ بڑے اقتدار والے لوگ, بڑے بڑے سیاستدان مختلف پارٹیز سے بدل کر, سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کر ان پارٹیز کے ساتھ ملتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں, اور اپنا جو ان کا ایک سسٹم ہے, ان کی جو ایک سٹیٹس کو ہے وہ چل رہا ہے. اصل بات آپ لوگوں کی ہے, آپ کا جو بلدیاتی نظام ہے آپ سے کون پوچھے گا, آپ کے لیے کس نے بات کرنی ہے ایوانوں میں. تو آپ کو اپنے تائیں خود جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے. آج اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے وزیر اعظم صاحب کہ ہم آپ کا جو سٹانس تھا سٹیٹس کو کے خلاف, ہم نے سمجھا کہ چلیں جی اگر آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور سٹیٹس کو جو ہے شکست دینا چاہتے ہیں تو دینا چاہیے, یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. تو لیکن وہ اس کے جو الٹ ہوا, آپ دیکھ لیں گراس روٹ لیول پر جو بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. پاکستان کی آزادی کے بعد جتنے ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ گنتی کے ہیں.
آج ان کو دیکھ لیجئے، ان کی اکانومی کو دیکھ لیجئے، ان کی کرنسی کو دیکھ لیجئے، اور ان کی جو عوام کا رہن سہن اور لٹریسی ریٹ ہے وہ دیکھ کر پاکستان سے کمپیریزن کیجئے۔ خدا کے لیے جو نفرتیں ہیں معاشرے سے وہ ختم کیجئے، اپوزیشن کو دل سے لگائیے، ریسٹور کیجئے بلدیاتی سیٹ اپ کو، تاکہ یہ جو مقامی لوگ ہیں، جو مقامی گراس روٹ لیول کا کونسلر ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس اربوں روپے کی مالیت کا ایک پلازا نما جو محل ہے، اس کو نہیں پتہ کہ جہاں الٹریٹ لوگ ہیں یا لٹریسی ریٹ اتنا ڈاؤن ہے، وہ کونسلر ان کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر سے کم حیثیت نہیں رکھتا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔